اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو خود ایمان لانے کی دعوت دی تھی اور خود ایمان پر قائم رہنے کی دعوت دی تھی۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اور اس آیت کے اندر ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ خود بھی گمراہی سے بچو، ایمان لے کر آؤ۔ اور اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچاؤ، اس لیے کہ حق جس طرح تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے وہ نشانات تھے، علامات تھے، ان علامات کو چھپاتے تھے۔ ان علامات کو چھپانے کی وجہ سے جو لوگ حق کے قریب ہو گئے تھے اور قریب آنا چاہتے تھے، ان لوگوں کی اس بدنیتی کی وجہ سے اور بدعہدی کی وجہ سے کہ وہ حق کو چھپا دیتے تھے، کبھی کیا بیان کرتے تھے کبھی کیا بیان کرتے تھے، اور حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو لوگ اسلام کے قریب آنا بھی چاہتے تھے تو کچھ لوگ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دور ہو جاتے تھے۔ تو پہلے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما، خود ایمان لے کر آؤ، پکے ہو جاؤ۔ ولا تلبسوا الحق، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے کسی اور کو گمراہی کے اندر مبتلا نہ کرو، کہ خود بھی ایمان پر صحیح سلامت رہو اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تم حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرو گے۔ اس کی وجہ سے جو لوگ ایمان کے قریب ہوں گے تو تمہاری باتوں کی وجہ سے اور تمہاری حق اور باطل کے خلط ملط کی وجہ سے یہ لوگ ایمان سے اور بھی دور ہو جائیں گے، جو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ ولا تلبسوا الحق، اور حق کو نہ ملاؤ بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ جو حق آپ کے اس تورات کے اندر موجود ہے، اسی تورات کے اندر اس حق کو کیا کرو، بیان کرو۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا اور اسی پیغمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، ایمان۔ یہاں تک کہ جو آپ کے انبیاء تھے، ان انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایک آخر میں میرا پیغمبر آئے گا اور وہ جس کی زندگی میں آ جائے تو تم نے ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو آپ کے انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، تو پھر اور آپ کے انبیاء نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی میرے بعد کو ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو آخری پیغمبر ہوگا، اگر آپ لوگ اس تک پہنچے تو اس پر کیا کرو، ایمان لے کر۔ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حال یہ ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن بھی حق ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حق ہے، اور جو ارشادات اور احکامات اس قرآن کے اندر ہے وہ بھی کیا ہے، حق اور سچ ہے۔ اس لیے تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اسی طرح کرتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بندہ مستقل طور پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ آج پڑھ لیا تو چلو کل موڈ نہیں ہے، پھر پرسوں پڑھ لیا تو پھر ترسوں پھر موڈ نہیں، مستقل نماز کی کیا ہو، پابندی ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور جو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ اس میں جماعت کی نماز کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ کیا کرو، نماز پڑھو۔ اور دوسرا اشارہ یہ ہے، رکوع کا ذکر مستقل طور پر اس لیے کیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ یہ رکوع اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اسلام کی نماز میں کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر رکوع کا حکم بھی کر دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس لیے کہ جماعت کے بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہ آنا اور نماز نہ پڑھنا جماعت کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جوانوں کو اکٹھا کروں، پھر وہ بہت سارا ایندھن جمع کریں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ، ایسے لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ یہ یہودیوں کی علامت تھی۔ یہودی ایسے کرتے تھے کہ اپنے رشتہ دار اور جان پہچان کے جو لوگ بھی پوچھتے تھے ان سے کہ بھائی یہ تو حق پیغمبر ہے، کیوں نہیں لے کر آتے ایمان اس پر، تو کہتے ہیں بالکل یہ حق پیغمبر ہے۔ آپ بھی ایمان جب پھنس جاتے تھے نا، کہتے آپ ایمان لے کر آؤ، بالکل یہ حق پیغمبر ہے، اس کا قرآن بھی حق ہے، اور جو یہ ارشادات فرماتے ارشادات بھی کیا ہے، بالکل حق اور سچ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، اور تم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے تیار
تو جس طرح تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اس طرح خود بھی کیا کرو اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اور حدیث مبارک میں ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت وعید ہے کہ جو اور لوگوں کو تو وعظ اور نصیحت کرتے لیکن خود اس وعظ اور نصیحت پر عمل نہیں کرتے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ کچھ لوگ ایسے کہ جن کے ہونٹوں آگ سے جل رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تو وعظ اور نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھائی اب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوا تو کسی اور کو نصیحت نہ۔ اس لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہے کہ اپنے زندگی کے اندر کوئی عمل پیدا کروں، کوئی نیکی کا عمل لے کر آ جاؤں، تو میں اس کی دعوت شروع کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی دعوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرا نفس اس سے متاثر ہو کر میرا نفس بھی شرما جائے اور اس پر عمل کرنا کیا کرے شروع کر۔ تو آج کل یہ تبلیغ والوں پر یہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کچھ ہمارے لوگ کہ بھائی آپ خود تو پورے عالم ہو نہیں، پھر کس طرح کرتے ہو؟ نہیں، وہ ہے کام سیکھنے والا، جس چیز کا وہ دعوت دیتے وہ خود اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ یہ جو آیت ہیں یہ خصوصی طور پہ یہود کے لیے تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، خصوصی ان کے ساتھ نازل ہوا، باقی عام ہے قیامت کے صبح تک کہ بندہ جس کو وعظ و نصیحت کرے اس کو چاہیے کہ خود بھی اس پر عمل کرے، اور جو خود عمل کرتا ہو پھر وعظ نصیحت کرتا ہو تو اس کی تاثیر بھی کچھ الگ ہوتی۔ اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو یعنی تم اس کو ایک احسان کرتے ہو، اس کے ساتھ اچائی اور بلائی کرتے ہو، تو اچائی اور بلائی کا حقدار تو سب سے زیادہ خود اپنی جان ہے کہ اپنے ساتھ بلائی کرو، کہ خود اس پر ایمان بھی لے کر آؤ اور اس پر عمل بھی کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم ایک کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس تورات موجود ہے، اس تورات کے اندر یہ سارے احکامات ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں کوئی عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، کوئی تکلیف آئی تو صبر کرو، اس صبر پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَالصَّلَاةِ، اور جب پریشان ہو جاؤ تو پھر نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی تھوڑی سی آندھی آ جاتی تھی، طوفان آ جاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پر مسجد میں پہنچ جاتے تھے، نماز پڑھنا شروع، جب تک بارش نہیں ہوتا تھا اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں رہتے اور اللہ سے مانگتے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ نماز پڑھنا بہت سخت ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو کیا ہو، عاجزی کرنے والے۔ اب عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ جن کا یقین اور گمان ہو، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ یہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ لوگ اس رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ جس کو یہ یقین ہو اس کے لیے پھر نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔